انٹرنیشنل تجزیہ کار ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں، مائیکل کوگلمین کا ایک ہے جی، انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کی پی ٹی آئی پارٹی نے سیاسی کنٹرول پر فوج کی گرفت کو توڑ دیا ہے، اور جس سے پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں کچھ امید پیدا ہوئی ہے۔ یعنی لوگ اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ جو الیکشن ہے وہ اس سے پاکستان کے اندر جمہوریت مستحکم ہوگی اور ملٹری لیڈرشپ کا جو کنٹرول ہے وہ اس پہ کمی آئے گی۔ اسی طریقے سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، تمام کی تمام، صرف ایک نہیں بلکہ تمام کی تمام انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہی ہیں اور مسلسل کہہ رہی ہیں، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو داد دینی چاہیے کہ ان کی ہمت ہے کہ وہ ان انتخابات کو کہتے ہیں کہ نہیں صاف شفاف ہوئے ہیں اور کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو اس پہ بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں وہ ان کو تھوڑا سا احساس دلا رہی ہیں، کیونکہ بڑے عمر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو شرم دلا رہی ہیں، لیکن ان کو احساس ضرور دلا رہی ہیں کہ خدا کا خوف کریں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جناب معاملات کوئی آگے بڑھ سکیں۔ اب یہ ایک رپورٹ ہے میرے سامنے، اس کی ویڈیو چل رہی ہے اور اس میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ پولنگ سٹیشن پہ یہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے اور اس کو میں نے ری ٹویٹ بھی کر دوں گا تو آپ دیکھ لیں گے، اس میں یہ رباب حیات صاحب نے کیا جی، آپ براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک انٹرنیشنل آبزرورز ہیں، خاتون ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا الیکشن ڈے پہ۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے پولنگ سٹیشن کا، انہوں نے کہا جی میں نے دورہ کیا اور ایک شخص ووٹ والا ڈبہ لے کر بھاگ گیا اور جو وہاں پہ یونیفارم پیپل تھے ان کی پشت پناہی حاصل تھی، انہوں نے تو براہ راست نام لکھا ہے۔ تو انٹرنیشنل میڈیا کی مبصر جو ہیں وہ بتا رہی ہیں پاکستان کے اندر انتخابات کے بارے میں، دھاندلی کے بارے میں، جو کچھ اب تک ہو چکا ہے۔ یہ تو ہے آپ کے ایکسٹرنل رپورٹس جو ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ اور دیگر دنیا یہ کہہ رہی ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت بھی حقیقت سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ حقیقت سنجیدہ ہے۔ اب آتے ہیں جی دنیا کے بعد اب پاکستان کے آج اندر کیا ہوا کہ شاید پاکستان کو کوئی احساس ہو جائے، پاکستان کے ہمارے ارباب اقتدار کو، ارباب اختیار کو وہ کیا فرماتے ہیں، وہ تو ابھی تک میرا خیال ہے کہ چیزوں کو اس طریقے سے دیکھ ہی نہیں رہے جیسے کہ دیکھنا چاہیے، اور صورتحال کی سنگینی کا ان کو شاید اندازہ نہیں ہے جتنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ تو ہوگا لیکن ظاہر ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے سب کچھ چلتے ہیں، اور جب تک کہ گھر میں آگ نہ لگ جائے اس وقت ان کو احساس نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کے سامنے بہت ساری میڈیا رپورٹس رکھی ہیں۔ اب آتے ہیں جی کہ NA-15 نواز شریف صاحب کا کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن، ناکامی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو چیلنج کیا تھا، انتخابی عذرداری جسے کہتے ہیں، تو مانسیرا سے، کیونکہ وہ ہار گئے ہیں، لیکن ان کے داماد خاص آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جناب ہم ہارے نہیں ہیں، اس کو کریں۔ تو آج پھر سماعت ہوئی ہے اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کیا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان میں۔ تو نواز شریف کے وکیل سماعت میں پیش نہیں ہوئے۔ ریٹرننگ افسر NA-15 مانسیرا نے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی اور انہوں نے کہا کہ جی حلقے کا نتیجہ فارم 45 کے مطابق مرتب کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی، اور الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی انتخابی عذرداری کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ اس طریقے سے وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شہزادہ گستاخ صاحب کامیاب قرار پا گئے ہیں، لہٰذا یہ حتمی نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے درخواست ریجیکٹ ہو گئی ہے، میاں صاحب کی مانسیرا والی۔